أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا وعلی ھذا لا یجب قضاء الصلاۃ فی الاوقات المکروہۃ۔ اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ اوقات مکروہہ میں قضا نماز کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی اوقات مکروہہ میں قضا نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ امر مطلق کے حکم میں امام کرخی رحمہ اللہ کا مذہب بھی بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کے وقت کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلقاً الوقت معمور بہ جو تھی اس کی دو قسمیں تھی، ایک مطلقاً الوقت، دوسرا مقید بالوقت۔ تو وعلی ھذا سے مصنف علیہ رحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی اس بات کی بنیاد پر، یعنی جو معمول بہی مطلق عن الوقت ہے، اس بنیاد یعنی یہ بیان کہ معمول مطلق عن الوقت کو تاخیر سے ادا کرنا جائز ہے، تو اسی بنیاد پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو اوقات مکروہہ ہیں، مثلا طلوع شمس یہ مکروہ وقت ہے، نصف نہار یہ بھی جو ہے وہ مکروہ وقت ہے، غروب شمس یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ تو یہ تین اوقات مکروہہ ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ان اوقات مکروہہ میں قضا نماز کی ادائیگی جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا وعلی ھذا لا یجب قضاء الصلاۃ فی الاوقات المکروہۃ۔ تو یہاں پر یہ جو لا یجب ہے یہ اصل میں لا یجوز کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ بھئی اوقات مکروہہ میں قضا نماز جائز نہیں ہے، یہ تو تھا دعویٰ، یہ تو مصنف علیہ رحمہ نے دعویٰ کیا نا، اوقات مکروہہ میں قضا نماز جائز نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ لَمَا وَجَبَ مُطْلَقًا وَجَبَ كَامِلًا سے دلیل یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب نماز قضا ہو جائے تو شریعت میں قضا نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، یعنی وہ مطلقاً الوقت ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، وہ معمول کیا ہو گیا؟ مطلقاً الوقت ہو گیا کہ بھئی اب آپ زندگی میں کسی بھی لمحے میں یا کسی بھی وقت میں آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ جو مطلقاً الوقت ہو گیا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو قضا نماز ہمارے ذمے میں ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے وجوب کا سبب کیا ہے۔ بالفرض ایک آدمی ہے، اس کے ظہر کی نماز قضا ہو گئی، تو اب وہ جو پورا ظہر کا وقت ہے وہ نماز کے وجوب کے لیے سبب ہے، یہ تو بات ہو گئی۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو وقت ہے نا وہ کامل وقت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، وہ وقت کامل ہے، ناقص نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا۔ اور جو وقت کامل کے سبب واجب ہو نا تو اس کو وقت کامل میں ہی ادا کرنا جائز ہے۔ مثلا یہ دیکھیں کہ جو ظہر کی نماز ہے وہ کامل وقت میں وہ قضا ہوئی، اب چونکہ اس کا وقت کامل ہے تو لہذا ہم کامل وقت میں اس کو ادا کریں گے، ناقص وقت میں اس کو ہم ادا نہیں کریں گے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اسے ناقص وقت میں ادا کرنا جائز نہیں، تو لہذا
قضا نماز جو وقت کامل کے سبب واجب ہوئی اس کو وقت ناقص یعنی اوقات مکروہہ میں ادا کرنا جائز نہیں. ہاں مگر وہ نماز جو وقت ناقص کے سبب سے واجب ہوئی اس کی ادائیگی وقت ناقص میں جائز ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھیں آج کی عصر کی نماز اتنی لیٹ کر دی کہ سورج کی ٹکیا سرخ ہو گئی، اس وقت کی ادائیگی جائز ہوگی اگرچہ نماز پڑھتے ہوئے سورج غروب بھی ہو جائے. کیوں کہ اس نماز کے وجوب کا سبب وہ وقت ہے جو نماز کی ادائیگی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ وقت چونکہ ناقص ہے تو لہذا ناقص وقت میں واجب بھی ناقص ہے اور ناقص واجب کی ادائیگی ناقص وقت کے مطابق ہی، تو لہذا آج کی عصر کی نماز مکروہ وقت میں پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر فجر کی نماز اتنی لمبی پڑی کہ سورج طلوع ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی. کیوں کہ نماز کا وقت جو ہے نا وہ کامل میں ہوا، نماز کا آغاز کس میں ہوا تھا؟ وقت کامل میں ہوا. اور اتنا ناقص جو اتنا وقت ناقص میں ہو رہی ہے، وہ انتہا کس میں ہو رہی ہے؟ انتہا ہو رہی ہے وقت ناقص میں ہو رہی ہے. اور واجب کے کامل کی ادائیگی ناقص طریقے سے جائز نہیں ہے، یعنی واجب کامل کی ادائیگی جو ناقص طریقے سے جائز نہیں ہے. تو لیکن عصر کی نماز اس مکروہ وقت میں پڑھنا جائز کیونکہ نماز جب قضا ہو جائے تو مطلق ہو جاتی ہے، اور مطلق نماز کو مکروہ وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے. تو لہذا نماز عصر کے پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج کی ٹکیا کی سرخ ہونے تک، یعنی آپ جس کا جو نا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک ہر قدر نماز پڑھنا جائز ہے، مگر قضا نماز کو مکروہ وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو اس کی دلیل تھی. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ بھئی وہ انل کرخی، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معمور بھی مطلق عن الوقت کے حکم میں جمہور کے علاوہ احناف میں سے امام کرخی کا اختلاف تھا. اس کو یہ یہاں سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معمور بہی مطلق عن الوقت کو فوری ادا کرنا مستحب ہے، مگر اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ معمور بہی کی ادائیگی فی الفور واجب ہے یا نہیں. اصل بات یہ ہے، دوبارہ سنیں، تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معمور بہی مطلق عن الوقت کو فوری ادا کرنا مستحب ہے، مگر اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ معمور بہی کی ادائیگی فی الفور واجب ہے یا نہیں. اور جمہور کا موقف گزر چکا کہ اس میں تاخیر جائز ہے، وہ بتا دیں. اچھا، امام کرخی کے نزدیک فی الفور ادا کرنا واجب ہے. اگر ادائیگی میں تاخیر کی گئی تو جو جتنا دیر کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. ہاں موقوف جو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کی تاخیر موقوفاً گناہ گار ہوگا. تو موقوفاً سے مراد کیا ہوگا کہ اگر بعد میں ادا کر لیتا ہے تو گناہ اٹھ جائے گا. مگر جمہور احناف یہ کہتے ہیں کہ شارع نے مکلف کی سہولت اور آسانی کے لیے معمور بہی کو مطلق رکھا ہے، اور جب بعد میں ادائیگی کی صورت میں امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک گناہ اٹھ جاتا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ سرے سے گناہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو اب ذرا معنی کریں تو سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں کہ اور اسی پر نہیں ہے جائز قضا نماز اوقات مکروہ میں، اس لیے کہ جب واجب مطلق ہے تو واجب و کامل تو نہیں نکلے گی عہدے سے ناقص کی ادائیگی کے ساتھ یا ناقص وقت میں. تو جائز ہے عصر کی نماز احمرار یعنی سورج کے سرخ ہونے کے وقت ادا کے طور پر، اور نہیں جائز قضا. اور امام کرخی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان موجب الامر کہ بھئی امر کا موجب جو ہے مطلق وجوب فی الفور اور اس کا خلاف وجوب میں، اور نہیں ہے اختلاف کہ بھئی اس کو مسارت کا معنی ہے جلدی ادا کرنا اتمرار کی طرف، یہ مندوب ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے جی، مندوب ہے اس کی طرف. وہ اما الوقت فنوعان، یہاں سے شارع مصنف علیہ رحمہ جو ہے کہ جو موقت ہے نا یعنی معمور بہی جو مطلق عن الوقت ہے اس کی جملے اس کے بعد بیان کرنے کے بعد معمور بہی موقت کی بحث کا آغاز فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ صرف اس کی تعریف سمجھیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ومن حکم هذا النوع سے
انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہم نیکسٹ وقت پڑھیں گے، صرف آپ تعریف اس کی سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ہم۔ تو کہا کہ موقت عن الوقت، جو موقت ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، معمور بھئی موقت کے جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اور معمور بھئی موقت سے مراد کیا ہے؟ وہ معمور کی جس کے لیے کسی وقت کی تعیین ہو، وقت کے فوت ہونے سے معمور بھئی فوت ہو جائے اور وہ قضا بن جائے۔ اس کی مثال جس طرح دیکھیں آپ نماز اور ادائے رمضان۔ فنوعان سے مصنف علیہ رحمہ معمور بہی موقت کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ معمور بہی موقت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، معمور بہی کے لیے وقت جو ہے نا ادائیگی کے لیے ظرف ہو، یعنی وقت معمور بہی کی ادائیگی کے لیے ظرف ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، وقت معمور بہی کی ادائیگی کے لیے معیار ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلی قسم، یعنی وقت معمور بہی کی ادائیگی کے لیے ظرف ہو، اور ظرف سے مراد کیا ہے؟ تو اہل اصول کے نزدیک وہ ظرف ہے جو معمور بہی کی ادائیگی کے بعد بچ جائے۔ مثلا دیکھیں، نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے تو وقت بچ جاتا ہے۔ جب وقت نماز کے لیے ظرف ہے تو پورے وقت کو فعل نماز کے ساتھ گھیرنا شرط ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر اس وقت کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، وقت فعل کے لیے ظرف اور نفس وجوب کے لیے سبب، اور ادائیگی کے لیے شرط بھی۔ مثلا فرض نماز کے لیے وقت ظرف بھی ہے اور ادائیگی کے بعد جو ہے کیا ہے کہ وقت بچ جاتا ہے، اور واجب ہونے کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا، واجب ہونے کا سبب ہے، اور وقت سے پہلے ادائیگی جائز نہیں، تو لہذا وہ شرط بھی ہے، لہذا کیا وہ بنا؟ شرط بھی بنا۔ اچھا، نمبر دو، وقت فعل کے لیے ظرف بھی ہو اور معیار بھی ہو، کہ معمور بے کی ادائیگی کے بعد وقت بچ جائے اور دوسرے معمور بے کی ادائیگی جائز نہ ہو۔ مثلا حج کی ادائیگی، کے بعد جو ہے نا وقت بچ جاتا ہے، مگر دوسرا حج بچے ہوئے وقت میں کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے جو ہے کہ یہ معیار ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ایک جو ہے نا وقت کیا ہوتا ہے؟ معمور بے کی ادائیگی کے لیے ظرف ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وقت معمور بے کی ادائیگی کے لیے معیار ہوتا ہے۔ تو جو وقت معمور بہی کی ادائیگی کے لیے ظرف ہوتا ہے نا، اس میں دوسرا فعل جو ہے نا کیا ہے کہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی وہ جو آپ یوں بھی کہہ لیں کہ وقت فعل کے لیے ظرف اور نفس وجوب کے لیے سبب ہو، اور سبب بھی ہو اور ادائیگی کے لیے شرط بھی ہو، یہ جو ہے نا یہ ظرف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ بھئی وَأَمَّا الْوَقْتُ فَنَوْعَانِ، یہ کہ ایک ظرف و فعل کے لیے معیار نہ ہو، یہاں تک کہ نہیں ہے مشروط پورے سبق کو گھیرنا نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو وقت جو ہے نا فعل کے لیے ظرف ہے نا، تو وہ نفس وجوب کے لیے سبب ہو اور ادائیگی کے لیے کیا ہو؟ شرط بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پورے وقت کو گھیرنا جو ہے نا یہ شرط ہے، ٹھیک ہے جی۔ پورے وقت کو فعل نماز کے ساتھ گھیرنا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ شرط نہ ہو۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو ہے نا وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔